بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام زندگی کے ساتھ میں ہوں نوشین خان۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور گزشتہ عید مبارک ہو سب کو۔ جیسا کہ حالات چل رہے ہیں بالکل جی کرونا کے حوالے سے، کیونکہ ہر پروگرام میں یہ ذکر لازمی ہو جاتا ہے، حالات کچھ ایسے تھے لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے یقیناً انجوائے کیا ہوگا اپنے گھروں میں رہ کے، احتیاط کے ساتھ آپ نے عید منائی ہوگی۔ تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ احتیاط کے ساتھ زندگی کا ہر لمحہ جو ہے اسے گزاریں، کیونکہ زندگی جو ہے بہت خوبصورت اور حسین تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کی حفاظت کرنا بھی ہم سب کا فرض ہے۔ تو بالکل جیسے کہ آپ کیڈو چینل کی اسکرین کے حوالے سے بات کریں تو جو گزشتہ دنوں آپ نے پروگرامز دیکھے ہوں گے گھروں کے اندر، ظاہر ہے ادھر ادھر جا نہیں سکتے، کسی سے ملا نہیں سکتے، لیکن کیڈو چینل کی اسکرین پہ آپ نے جتنے بھی پروگرامز دیکھے ہوں گے، چاہے وہ عید کے حوالے سے ہوں، چاہے 10 سالہ جو جشن عزم و حوصلہ منایا جا رہا ہے اس حوالے سے آپ نے کافی سارے پروگرامز دیکھے ہوں گے، انجوائے کیے ہوں گے۔ تو اسی طرح کا ایک پروگرام زندگی جو آپ دیکھتے ہیں جی ہر منڈے والے دن، تو اس میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے جو ہے اچھی اچھی باتیں لے کے آئیں جو آپ کی صحت کے ساتھ جڑی ہیں، اور صحت کے مسائل بالکل جی ہر گھر میں ہوتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، لیکن بڑے وہ اس لیے ہو جاتے ہیں، وہ مسائل پیچیدہ ہو جاتے ہیں جب ہم چھوٹے چھوٹے جو طبی مسائل ہیں ان پہ نظر نہیں ڈال رہے ہوتے یا توجہ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو بالکل جی یہ پروگرام اسی لیے ترتیب دیا گیا ہے کہ آپ کے گھر میں بھی اگر کوئی طبی مسئلہ ہے، چھوٹے سے چھوٹا ہے یا بڑے سے بڑا ہے، تو آپ کو بہترین مشورہ اور بہترین جو ہے دوا تجویز کی جا سکتی ہے، آپ کا جو علاج ہے اس حوالے سے آپ کو ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بتائی جاتی ہے۔ تو بالکل یہ سب بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ماہر ہومیوپیتھک ڈاکٹر غفار خانزادہ صاحب۔ تو بالکل جی آج بھی وہ موجود ہیں، تو کوشش کیجیے گا کہ آپ بھی پروگرام میں شامل رہیں۔ اگر آپ کا کوئی طبی مسئلہ ہے، کوئی سوال کرنا ہے تو ضرور کیجیے گا۔ تو جلدی سے پروگرام میں شامل کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم، کیسی ہیں؟ عید مبارک جی ہو۔ خیر مبارک، آپ کو بھی بہت بہت ساری قوم کو پچھلا عید مبارک، خیر مبارک ہے سب کو ہماری طرف سے عید مبارک۔ آپ کی عید کیسی گزری؟ الحمدللہ زبردست۔ ویسے تو لاک ڈاؤن بھی تھا اور کچھ تھوڑا بہت چیزیں جو ہیں بازار وغیرہ، مارکیٹس، مالز وغیرہ کھل بھی چکے تھے، لیکن لوگوں نے کافی حد تک احتیاط بھی کی ہے۔ بالکل، بس گھر میں ہم نے گھروں میں آؤٹ ڈور بھی گئے، مثلا جس طرح بڑی بہن کے گھر جانا ہوتا ہے، ماموں وغیرہ کے گھر جانا ہوتا ہے، رشتہ داروں کے گھر، تو وہ تو ہم گئے جی۔ بالکل جی، وہ تو روایت ہوتی ہے ہماری، اس کو جو ہے نا ماسک وغیرہ پہن کے دستانے وہ ہم جو ہے نا ہم نے باقاعدہ احتیاط کے ساتھ، تو احتیاط کے ساتھ، یعنی آپ لوگ، اور کرونا ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا ایک پینک ہو جائیں اور ڈر جائیں، ڈرنا بالکل بھی نہیں ہے۔ معمولی نزلے زکام کی بیماری ہے، آرام سے 4-5 دن میں یہ گزر جاتی ہے، لیکن یہ کہ اس میں یہ کیا کرے کہ اس میں آپ لوگوں انرجیسک دردوں والی دوائیاں نہ کھائیں، خدا را ملیریا کی گولی تو بالکل بھی نہ کھائیں۔ ویسے بھی یہ نہیں کہ آپ کو کرونا کی وجہ سے آپ کو سردی لگ رہی ہے تو آپ جا کے جو ہے نا کلوروکوین لے لیں، یا آپ بیسکوین لے لیں، یا آپ ملیریا کی گولی کھانا شروع کر دیں۔ ملیریا کی گولی سے تو ویسے آپ کا لیور خراب ہو جاتا ہے، آپ کا سپلین خراب ہو جاتا ہے، آپ کے جو امیون سسٹم ہے نا وہ کمزور ہو جاتا ہے، تو پھر کرونا نے تو پھر اپنا کام کرنا ہے۔ تو ملیریا کی گولی اس کا بالکل بھی حل نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج میں کچھ میڈیسن بتاؤں گا، کیونکہ کرونا کے مریض اس طرح ہوتے ہیں، اگر گھر میں کسی کو اچانک جسم میں دردیں شروع ہو جائیں، اس کے ساتھ بخار بھی ہو، تو یہ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہیموپیتھی کی جو 3 دوائیاں جو میں بتانے والا ہوں، اس سے 3-4 دن میں یہ وقفہ آرام سے گزر جاتا ہے، اور مریض چاہے ایجڈ ہو، چاہے ینگ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے اس کی عمر جتنی بھی ہو، چاہے وہ گردوں کا مریض ہو، چاہے دل کا مریض ہو، بالکل بھی نہ گھبرائے۔ ان 3 دواؤں سے اس کا اگر اس کو دردیں شروع ہو گئی، وہ یہ نہیں کہے کہ مجھے کرونا ہے۔ لیکن اب جو ہوا چلی ہے نا، تو ہمارے پاس جو آج کل پیشنٹ آ رہے ہیں دردوں کے ساتھ آ رہے ہیں، اور دردیں ان کو شروع ہلکی ہلکی بخار ہوتی ہے، یہ سمپٹمز جو ہوتے ہیں، چونکہ ہمارا علاج جو ہے وہ سمپٹومیٹک ہوتا ہے، اور ہماری جو میٹیریا میڈیکا ہے، جو ہمارے ہیموپیتھک میڈیسن ہے، وہ 100 سال سے 200 سال سے وہ پروڈ آ رہے ہیں
کلینکل ٹرائل سے جو ہے نا گزرتے آ رہے ہیں. اب کرونا کی یہ دوائی مثلا ایجاد کریں گے, پھر وہ کلینکل ٹرائل بیس سے گزرے گی, اس میں تو 1 ڈیکیڈ لگے گا, 10 سال لگیں گے. اگر یہ ویکسین بھی تیار کر لے تو ویکسین نے بھی کیا کرنا ہے, اینٹی باڈیز بنانے ہیں. تو وہ اینٹی باڈیز جو ہے نا انسان کے جسم میں, اللہ نے انسان کو اتنا کمزور تو نہیں بنایا. ہر دور میں اس کو جو بھی وبائی بیماری ہوگی اللہ نے انسان کے جسم میں اس کے لیے دوائی بنائی ہے. لیکن یہ ہے کہ انسانوں کو آپ وہ دوائیاں دے جو ہیومن ٹیسٹڈ ہیں, جس کی آزمائش نہ کہ جانوروں پہ ہوئی ہو, انسانوں پہ کی گئی ہو. تو ہماری ہیموپیتھک دواؤں میں ہمارے پاس کرونا کے جو پیشنٹ ہے یا جو کرونا کے پیشنٹ نہیں ہیں اور ان کو جسم میں, کیونکہ آج کل ہر گھر میں, ہر دوسرے تیسرے گھر میں بخار کے ساتھ اسی طرف یہ شکایت آ رہی ہے. یہ بات جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا, میں 3 دوائیاں بتانے والا ہوں جو بڑی ایفیکٹیو ہے. اور وہ جو ہے نا, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کرونا کی دوائی ہے یا ہم کو یہ دعویٰ کرے کہ ہم نے کرونا کا علاج ایجاد کرے. میں نے کہا نا کہ بیماری کے نام پہ اگر دوائی ڈھونڈیں گے نا, آپ کو دوائی نہیں ملے گی, نہ آپ ایجاد کر سکیں گے نہ آپ علاج کر سکیں. ساری عمر جو ہے نا بس. اور اس کا لاک ڈاؤن بھی حل نہیں ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. کیونکہ آپ جب لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو پھر اس محدود وقت میں رش ہوتا ہے, پھر بہت سارے لوگ نکل آتے ہیں, ہجوم زیادہ ہو جاتا ہے, تو وہاں پہ تو ہجوم زیادہ ہو جاتے ہیں. اگر آپ لاک ڈاؤن نہیں کریں گے تو وہاں پہ ہجوم نہیں ہوگا, لوگ اپنی چیزیں ضرورت کے حساب سے لے گے. لوگوں میں اتنا شعور تو ہے نا. ہمارا ملک کا یہ المیہ ہے, ہمارے ملک کا, کہ اس کو لیڈرشپ نہیں ہے, لیڈرشپ نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا, میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس کے لیے میں 3 دوائیاں بتانے والا ہوں. جب بھی یہ دوائیاں گھر میں رکھیں, جب بھی آپ کو بخار ہو, یعنی جب ویکسین آئے گی اور آپ کے جسم میں اینٹی باڈیز بنیں گی, اس سے پہلے یہ دوائیاں لے کے آپ گھر میں رکھ دیں. اگر کسی کو بخار شروع ہو گیا سردی کے ساتھ, ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں, اس کا بدن ٹوٹ رہا ہے اور اس کو سخت بخار ہے اور اس کو جو ہے نا سردی بھی لگ رہی ہے, تو یہ دوائیاں آپ 5 دن دے دیں. چاہے کرونا ہے چاہے کوئی بھی بیماری ہے, اس کے خلاف جسم میں اندر اینٹی باڈیز پیدا ہو جائیں گے اور بیماری ختم ہو جائے گی. ایک دوائی کا نام ہے یوپیٹوریم پرف. یوپیٹوریم پرف یہ دوائی 30 طاقت میں لے لیں. یہ کوشش کیا کریں کہ اچھی کمپنی کے لیں. اگر آپ پاکستانی کمپنی, اچھی کمپنی کی لے لیں تو اچھی بات ہے, ورنہ پھر جرمنی کی یہ 200-250 کی بوتل آ جاتی ہے. دوسری دوا کا نام ہے بیپٹیشیا. بیپٹیشیا جو ہے وہ کیوں طاقت میں, کیوں ہم اس کو کہتے ہیں, جو دوائی ہوتی ہے اس کے جب ہم مدر ٹینچر نکالتے ہیں تو وہ اس میں جو ہے نا یہ دوائی لے لیں. اور دوسری دوا ہے جلسیمیم. جلسیمیم 30 طاقت میں. یہ 3 دوائیں لے لیں, گھر میں رکھ لیں. جب بھی کسی کو ہڈیوں میں درد کے ساتھ بخار شروع ہو تو اس کو آپ اس کے 5 قطرے دن میں 6 مرتبہ, یعنی ہر 3 گھنٹے بعد 5 قطرے آپ پلائیں. 5 قطرے آپ پلائیں اور جب تک بخار ختم نہ ہو جائے تو آپ اس کو 10 دن تک بھی پلا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک دوسری دوا ہے, کیونکہ جب آپ کے چیسٹ میں تکلیف شروع ہوتی ہے تو وہ آپ کے نمونیا میں اگر جاتا ہے بندہ تو پہلے اس کو اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ میں پرابلم شروع ہوتی ہے. جو ہمارے اپر سانس کی نالیاں ہیں وہ بہت زیادہ سنسیٹیو ہیں سانس کے, تو ظاہر بات ہے جتنے بھی نزلے زکام کے وائرسز ہیں وہ ہمارے تھروٹ پہ اٹیک کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں ٹیوبرکلینم ایک دوا ہے. یہ میرا نہیں خیال کہ جرمنی کی ملے گی, کیونکہ جرمنی والوں نے اب اس کو بنانا چھوڑ دیا ہے. تو ٹیوبرکلینم 1 mg طاقت میں, 1 mg طاقت میں آپ لیں, وہ آپ گھر میں رکھیں. جن کو بھی, تو یہ بھی اس 3 دوائیوں کا حصہ ہے
لیکن یہ جو ٹیوبرکولینم ہے یہ ہفتے میں ایک خوراک 5 قطرے منہ میں ڈالنے ہر پورے گھر کو پلائے ہفتے میں ایک خوراک جب مطلب یہ ہر عمر کے لوگوں کو پلائے جب تک کرونا کا یہ چلتا رہے گا تو یہ آپ پلائیں جسم میں اینٹی باڈی بنتی رہے گی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوسری دوا ہے ہم کال لیں گے لیکن یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں لوگ بڑے ڈر میں ہیں پینک میں ہیں بالکل بھی ڈرنا نہیں چاہیے. ہاں اس پہ عمل کریں ماسک پہنیں دستانے پہنیں پاس نہ رکھیں کیونکہ یہ وائرس جو ہے یہ آپ کے جو کھپ ہے یا جو آپ کے نوز سے جو آپ کا سیکریشن ہے وہ جب جاتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ پھر اسی سے یہ چونکہ اس کی کمیونیکیشن جو ہے نا وہ ہے ہیومن ٹو ہیومن یہ کنٹیجیس ہے نا اس لیے جو ہے نا یہ وائرس ہاتھ دھونے سے چلا جاتا ہے اور اگر آپ کے جسم میں امیون سسٹم ٹھیک ہے کیونکہ پتہ ہے یہ ان لوگوں کو زیادہ مارتا ہے یہ وائرس ان لوگوں کو زیادہ افیکٹ کرے گا جو لوگ زیادہ اسٹیرائڈ لیتے ہیں جو لوگ نزلہ زکام بند کرنے والی دوائیاں جس کو ہم اینٹی الرجک کہتے ہیں جو لوگ خارش کی جس طرح سوریاسس کے مریض ہیں جس طرح آرتھرائٹس کے جوڑوں کے مریض ہیں وہ سال کے 12 مہینے اسٹیرائڈ لیتے ہیں تو ان کے لیے جو امیون سپریسیو ڈرگز لیتے ہیں ان کے لیے یہ بیماری خطرناک ہے باقی لوگوں کے لیے بالکل بھی خطرناک نہیں ہے. وہ لوگ جو جوڑوں کے مریض ہیں جو اسٹیرائڈ دوا لے رہے ہیں وہ لوگ جو سانس کے دمے کے مریض ہیں اور جو نوبلائزر وغیرہ پہ ہیں اور جو اینٹی اسپیتھک ڈرگ لے رہے ہیں ان کے لیے یہ بیماری ذرا وہ ہے. ادروائز بالکل بھی نہیں ڈرنا چاہیے گھر میں یہ 3 دوائیاں رکھیں ٹھیک ہے نا جی اور اس انتظار میں بالکل بھی نہ رہیں کہ کہیں جا کے WHO یا پتہ نہیں سائنٹسٹ آپ کے لیے کوئی ویکسین بنائے گی کیونکہ اگر ویکسین بنے بھی تو وہ تو ٹریل سے گزرے گی ٹریل کے بعد جو ہے نا وہ پھر اس میں بھی تو 2-3 سال لگ سکتے ہیں. تو ہیموپیتھک دوا جو ہے وہ آپ کے ہر بیماری میں اور ہر الرجی میں اور ہر وائرس کے خلاف آپ کے جسم میں اینٹی باڈیز لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ کو اسپیسیفک میڈیسن جو میں نے بتائے وہ لینے تو ٹیوبرکولینم وہ 1 m میں وہ ہفتے میں ایک خوراک چاہے کسی کو کرونا ہے چاہے کسی کو نہیں ہے وہ آپ لیں. اور چوتھی دوا جو ہے 5ویں دوا وہ ہے کیلنڈولا ٹینچر جو ہے اس کی آپ غرارے کریں رات کو گرم پانی میں 10 قطرے ڈالیں اور سب گھر والوں کو غرارے کروائیں. پتہ ہے اس سے کیا ہوگا کیونکہ یہ وائرس ہمارے ریسپیریٹری ٹریکٹ کو اٹیک کرے گا ریسپیریٹری ٹریکٹ کو اٹیک کرے گا تو وہاں جو فلورا ہے جس کو ہم سکویمس فلورا کہتے ہیں یہ دوائی اس سے غرارے کرنے سے آپ کا جو سکویمس فلورا ہے جو اپر ریسپیریٹری اوپر والا جو سانس کا نظام ہے اس کو جو ہے نا یہ مضبوط کرے گا اور اس میں جو ہے نا وائرس جو ہے نا پینیٹریٹ نہیں کر سکے گا آپ کا فلورا جو ریسپیریٹری اپر ٹریکٹ کا ہے وہ مضبوط ہوگا. اور جو پیشنٹ جو ہے نا وہ ان دوائیوں کو سارے ان دوائیوں کو 5 دوائیاں میں نے بتائی ہیں اور وہ گھر میں رکھیں بالکل بھی کرونا سے نہیں ڈرنا. یہ دوائیاں آپ اگر کوئی مثلا یہ کہتا ہے کہ یار مجھے دردیں شروع ہو گئی ہے فیور شروع ہو گئی ہے کہیں مجھے کرونا ہوگا میں جاؤں گا مجھے اسپتال میں ڈالیں کوئی زبردستی نہیں کر سکتا کہ آپ کو اسپتال میں ڈالیں. آپ کا ٹریٹمنٹ آپ کا رائٹ ہے. اگر آپ گھر میں لیٹ کے اور یہ دوائیاں ساتھ میں رکھ کے آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ لے لیں آپ آرام سے 5-6 دن میں ٹھیک ہو جائیں گے اور یقین کریں آپ کو وینٹیلیٹر کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. یہ میں آپ کو بتا دوں ہیموپیتھک میڈیسن میں کبھی جب ہمارے پاس دمے کے مریض ہوتے ہیں نا یقین کریں ان کو نوبلائزر کی ضرورت نہیں پڑتی. ہمارے میڈیسن ایسے ہیں کہ وہ آکسیجن پرووائڈ کرتے رہتے ہیں چونکہ یہ ہیومن ٹیسٹڈ ہیں. تو اسی طرح کے وبائی امراض کا حل واحد ہیموپیتھی ہے کیونکہ ہیموپیتھی میں ہم انڈیویجول بیس پہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ میڈیسن جو ہے یہ ہیومن ٹیسٹڈ ہے
ٹھیک ہے. بالکل آپ کی ساری بات کا نچوڑ ڈاکٹر صاحب یہی ہے کہ جو ہمارا دفاعی نظام ہے جسم کے اندر بیماریوں سے دفاعی نظام ہے ہم نے اسے مضبوط کر دیا. کیونکہ ہمارے جسم میں دیکھو نا جو ہیپیٹائٹس سی اور بی کے لیے جو دے رہے ہیں مثلا اب کیا دے رہے ہیں ہیپیٹائٹس سی اور بی کے لیے وہ دیتے ہیں جناب انٹرفیران مثلا ہیپیٹائٹس سی کے لیے آپ کے باڈی میں 12 انٹرلیوکن ہے کیونکہ انٹرفیرن بھی تو ایک انٹرلیوکن ہے نا تو آپ کے جسم میں آلریڈی 12 وائرس ایسے ہیں جو ابھی انسان کو انفیکٹ ہی نہیں ہوئے یعنی 12 وائرس وہ ایسے ہیں پوری جنریشن فیملی جو ہے ابھی انسان کو انفیکٹ نہیں ہوئے لیکن اللہ نے انسان کے جسم میں اس کے لیے انٹرلیوکن پیدا کیے دوائی بھی لیکن وہ انرجیشیا جسم میں دردوں کی بھی دوائی ہے لیکن وہ تب ایکٹیویٹ ہوتی ہے جب آپ اس کو ہیومن ٹیسٹڈ میڈیسن دیتے ہیں انڈیویجول بیس پہ دیتے ہیں پیشنٹ ہسٹری پہ دیتے ہیں اس کا انڈیویجول ہسٹری ٹیکنگ کرتے ہیں یہ نہیں کہ سر درد ہے تو انرجیسک جو ہے نا سر درد کے مریض کا علاج ہے ہیموپیتھی میں ایسا نہیں ہے ہمارے پاس 2 پیشنٹ آتے ہیں سر درد کے تو دونوں کی دوائیاں ڈیفرنٹ ہیں تو اس لیے چونکہ اس میں ہیومن ٹیسٹڈ ہیں اس لیے یہ جو ہے نا دوائیاں مؤثر ہیں. بالکل جی ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی میں خلیل احمد بول رہا ہوں اسلام آباد سے. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے آپ خیریت؟ الحمدللہ آپ کیسے ہیں خلیل صاحب ٹھیک ہے اللہ کا کرم سر. آپ کی میں نے وہ کورونا کے حوالے سے بہت تفصیلاً آپ نے ماشاءاللہ بتایا ہے. تو ڈاکٹر صاحب میں نے کال اس لیے کی تھی کہ میرا بھائی ہے ان کی ایج ہے 40 سال تو وہ آرم فورسز سے ان کا تعلق ہے اور وہ ان کو سورائسس ہے پچھلے 10 سالوں سے. اچھا تو ایلوپیتھک کا تو انہوں نے مطلب ان کو فیسلٹی بھی ہے اور یہاں پہ سی ایم ایچ سے اور پی این ایس کے پاس ہے بھی ہر جگہ سے انہیں میڈیسن لی ہے لیکن ان کو ان سے فاقہ نہیں مل رہا. تو وہ ہمیں کسی نے بتایا کہ اس کا ہومیوپیتھک میں بہت اچھا علاج ہے سورائسس کا. اب بالکل سوریاسس دیکھیں نا جی سوریاسس جو ہے نا یہ ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے ٹھیک ہے. کسی پیشنٹ میں یہ سردیوں میں بڑھتا ہے کسی میں گرمیوں میں بڑھتا ہے کسی میں موسم چینج ہو تو اس کے لیکن یہ آٹو امیون ڈیزیز ہے. آٹو امیون ڈیزیز ہم اس کو کہتے ہیں جو آپ کے جسم کے خلیے آپ کے جسم کے خلاف ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں ارلی جو ہم ٹریٹمنٹ دیتے ہیں ہیموپیتھی میں وہ ہم اس بیس پہ دیتے ہیں کیونکہ سوریاسس کا پیشنٹ جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ یار مجھے بس سکن میں پرابلم ہے اور یہ جو ہے نا بس ٹھیک ہے میں ویسلین وغیرہ اور یہ جو ہے نا اینٹی ڈینڈرف لگاتا رہوں گا یہ ٹھیک ہوتا رہے گا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ سوریاسس کا مریض پورا سکن اس میں انوالو ہوتا ہے اور سکن ہمارا اگر ڈیزیز میں انوالو ہو جائے نا تو ہمارے گردے فارغ ہو جاتے ہیں ہمارے یورک ایسڈ لیول بڑھ جاتا ہے ہمارا ایثار بڑھ جاتا ہے ہمارے جوائنٹس جو ہے نا وہ بھی امیونٹی اس کے خلاف ہو جاتی ہے. ہماری جو امیونٹی ہے جس نے ہم کو بیماریوں سے بچانا ہے وہ الٹا ہمارے جوڑوں کے خلاف ہو جائے گی. تو سوریاسس کا پیشنٹ ارلی سٹیج میں ہیموپیتھک میں ہی پاسبل ہے کیونکہ ہم مریض کا علاج کرتے ہیں نہ کہ بیماری کا. انڈیویجول بیس پہ 2 پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں سوریاسس کے تو سوریاسس کا جو 2 پیشنٹ آتے ہیں دونوں کی دوائی ڈیفرنٹ ہے بیماری ایک ہے لیکن دوائی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ دونوں کا رہن سہن ڈیفرنٹ ہے پرسنالٹی ڈیفرنٹ ہے ایجوکیشن جینیٹک میک اپ ان کا ڈیفرنٹ ہے تو ان کی دوائی بھی ڈیفرنٹ ہے ان کا پروفیشن ڈیفرنٹ ہے. ایک آفس میں کام کر رہے ایک دھوپ میں کام کر رہے ایک مزدور ہے دوسرا آفس ورکر ہے تو دونوں کی دوائیاں میڈیسن جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہے. کیونکہ ہمیں بار بار اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا جو ہمارا انسائکلوپیڈیا ہے جو برٹش انسائکلوپیڈیا ہے یعنی جس میں ہمارے ہیلتھی ہیومن پہ میڈیسن ٹیسٹ ہو کے فارماکوپیا بنائی گئی ہے جو برٹش فارماکوپیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ ہر دوائی 300 سال سے ٹیسٹ ہے اور وہی دوائیاں ہم استعمال کریں. تو یہ ہے کہ سوریاسس کے مریضوں کو ہیموپیتھک ٹریٹمنٹ لینا چاہیے کیونکہ بعد میں ان کے لیے یہ ہے کہ ایک تو ان کو پھر چونکہ آٹو امیون ڈیزیز ہے تو ان کے جوڑ جو ہے نا جوائنٹس وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں ان کو سوریاٹک آرتھرائٹس ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے ہمارے کالر کو؟ ان کو میں کہتا ہوں کہ سیدھا کلینک آئیں اور ہمارا علاج شروع کریں
اور باقی جو ہے نا اس کا ہیموپیتھک میں بالکل جی. آپ اسلام آباد سے آپ نے کال کیا, آپ یقیناً پروگرام دیکھ رہے ہوں گے, تو ڈاکٹر صاحب کے کلینک پہ آپ رابطہ کر کے تفصیلاً جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے پتہ کر سکتے ہیں. کراچی کمپنی میں ڈاکٹر صاحب کا کلینک ہے, منڈے اور ٹیوزڈے, پیر منگل بدھ کو ہم ہوتے ہیں 2 بجے سے رات 9 بجے. جی بالکل, آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. سر میں جی تو بول رہا جی افسر. جی جی سارے نمک والی ہر چیز تو سخت درد ہوتے ہیں اور میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تو سوچن بن گئی. جی جی ٹھیک ہے. دل تے دباؤ پوندا, دل تے معمولی وقت مالش کرنے نال معمولی مالش کرنے نال آرام آندا, یا مالٹے دے جوس پین نال یا تھوڑے نیم گرم دودھ پین نال میں تھوڑا فرق پوندا. لیکن نمک والی ہر چیز نہ میرا بلڈ پریشر ہائی ہوندا. بلڈ پریشر والی گولی نال بھی میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا, درد والی گولی نال بھی بلڈ پریشر ہائی ہو گیا. آپ کو کوئی آپ نے اپنے چیک اپ کروایا ہے, ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں, ECG وغیرہ؟ سر بہت ٹیسٹ کرائے سر. سب تو بہتر میں تو سمجھا جی علاج نالو سارے کول احتیاط بہتر ہے. احتیاط تو علاوہ میں تو سمجھنا بس حل ہی کوئی نہیں. نمک والی چیز نال, ہر گرم چیز نال درد اور بلڈ پریشر. جی آپ کی عمر کیا ہے؟ سر 55 سال ہے جی. ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب آپ کو جواب دیتے ہیں. جی انہوں نے کہا کہ نمک والی جو بھی چیز استعمال میں کرتا ہوں تو مجھے دل والی سائڈ پہ ہلکا سا پین بھی ہوتا ہے, اور بی پی کا ان کو مسئلہ ہے, بی پی ہائی. دیکھیں نا, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ہمارے جو وہاں ایک المیہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں جو ہے نا نمک کا ٹیسٹ جو ہے نا پسند کرتے ہیں. ہم پتہ ہے ہم کیا کرتے ہیں, ہم تو سافٹ ڈرنکس میں کوک اور پیپسی میں بھی نمک ڈال کر پیتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے, ہمیں صحت سے کوئی غرض نہیں ہے, ہمیں زبان کا ذائقہ صرف ہمیں صحت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہمارا ٹیسٹ بس صحیح ہو. جی ٹھیک ہے نا جی. تو یہ چیز بالکل بھی غلط ہے. میں کہتا ہوں 95% جو دل کے مریض ہیں, 95% جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں, یقین کریں ہم دل کے بیماری میں 2 چیزیں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. ہم ہیموپیتھک ڈاکٹر, ایک ہم دیکھتے ہیں پری لوڈ اور ایک ہم دیکھتے ہیں آفٹر لوڈ. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. وہ ہارٹ جس پہ جو پری لوڈ ہے, جو ہماری شریانیں ہیں, رگیں ہیں, سوری, جو ہمارا پیریپری سسٹم ہے, اس کا جو دباؤ ہے ہارٹ پر, اور جو ہارٹ کی آؤٹ پٹ ہے اس کو ہم آفٹر لوڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اب پری لوڈ کو اور آفٹر لوڈ کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے, یہاں ہمارا ہارٹ پمپ کر رہا ہے, وہاں سے ہمارے جسم میں مثلا چربی زیادہ ہے, نمک زیادہ ہے, کڈنی جو ہے نا وہ سالٹ کو جو ہے نا وہ فلٹر نہیں کر رہا. ظاہر بات ہے اوور لوڈ ہے نا. تو پری لوڈ جو ہے نا, ہم نے اپنے, اگر آپ نے ٹریفک کو روانی کے ساتھ چلانا ہے تو آپ نے روڈ پہ رش کم کرنا ہے. آپ نے گاڑیوں کو بہت سارے چوک آپ نے جو ہے نا ختم کرنے ہیں. جتنا آپ بائی پاس کریں گے اشاروں کو, انڈر پاس کریں گے, اتنا روڈوں پہ آپ کو ٹریفک نظر نہیں آئے گا. جتنے آپ آبسٹیکل بنائیں گے, اشارے بنائیں گے, آپ کے جو ہے نا روڈ پہ ٹریفک زیادہ ہوگی. اسی طرح ہمارے بلڈ سرکولیشن جو ٹریفک ہے نا, بلڈ دورانی خون کا, وہ بھی اسی طرح ہے. اگر جسم میں رگوں میں ابسٹرکشن زیادہ ہے, نمک زیادہ ہے, جس طرح ہم ہر چیز میں نمک ڈال کے کھاتے ہیں, ہم نے کریلا کبھی اپنے ٹیسٹ میں نہیں کھایا. جو کریلے میں جو اپنا کڑواہٹ ہے نا, یقین کریں میں کریلے کو اپنے ٹیسٹ میں کھاتا ہوں, کیونکہ اس میں جو کڑواہٹ ہے. اب یہ جو ہے نا یہ لکڑی ہے میز کی, اس کو آپ بھی کوٹ کر, اس کو پانی کر کے, مٹ کر کے, اس کو آپ فلٹر کریں, اس میں بھی نمک نکل آئے گا. ہر چیز میں دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز ہے نہیں ہے جس میں نمک کی مقدار نہ ہو. تو نمک جو ہے نا آپ بند کریں, خدا را آپ ایکسرسائز کریں, سوڈیم کم کریں, کیونکہ سب سے زیادہ جو ہارٹ اٹیک
اور ہائپرٹینشن بلڈ پریشر کی بیماری ہو رہی ہے وہ نمک کی وجہ سے ہو رہی ہے. اگر ہم نمک کم کریں گے, کم کھائیں گے تو ظاہر بات ہے ہمارا سرکولیٹری سسٹم سافٹ ہوگا, ہمارا پری لوڈ اور آفٹر لوڈ یہ کم ہوگا اور ہمارا دل بھی سیو ہوگا اور ہماری سرکولیٹری سسٹم بھی سیو ہوگی. کیونکہ اگر ہم پری لوڈ کو اور اپنے سرکولیٹری سسٹم کو نمک سے پاک نہیں رکھیں گے, کولیسٹرول سے پاک نہیں رکھیں گے, تو پھر کیا ہوگا, ہمیں 24 گھنٹے بلڈ پریشر ہوگا تو ہارٹ تو ڈیمیج ہی ڈیمیج ہوگا, ہمارے گردے بھی فارغ ہو جائیں گے. بالکل. تو اس لیے بھائی آپ نمک کم کریں. بالکل جی, نمک کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے تفصیلاً آپ کو بتایا کہ نمک کا استعمال جو ہے وہ آپ کے لیے کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے. اور جیسا کہ آپ نے یہ بھی بتایا تھا, ہمارے جو کالر تھے انہوں نے کہا تھا کہ جی میں نے ECG بھی اور یہ سب کروا لیا, ٹیسٹ کلیئر ہے, لیکن پھر بھی احتیاط, کیونکہ آپ کا BP جو ہے وہ اسی وجہ سے وہ بڑھ جاتا ہے. خیر, ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون بات کر رہی ہیں؟ میں سمینہ کوثر بات کر رہی ہوں سرکل باکوٹ سے. جی, کیا کہنا چاہیں گی؟ جی, میں کہنا چاہوں گی کہ مجھے شوگر ہے 12-13 سال سے. اچھا جی. وہ تو میں گولی کھا رہی ہوں. اب میرے سر کا مسئلہ, میرے سر میں سوجن ہو جاتی ہے, اتنا درد ہو جاتا ہے, پتہ نہیں کہ میرا بہت سوجن ہو جاتی ہے, اس کی بہت درد ہوتا ہے. جی, آپ کا وزن میں آ جاتا. جی, آپ کا وزن اور عمر کیا ہے؟ میری 48 سال عمر ہے اور وزن میرے خیال میں 72-73 ہوگا. ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب آپ کو جواب دیتے ہیں. ہاں بالکل, عورتوں میں اس طرح ہوتا ہے نا کہ عورتوں میں 40 سال کے بعد 40 سال کے بعد. جی ڈاکٹر صاحب, اس سوال کا جواب ہم دیں گے, لیکن ٹائم ہو گیا جی بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو پھر جواب دیں گے ڈاکٹر صاحب. جی, ایک دفعہ پھر ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں پروگرام زندگی میں. اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب کے قیمتی مشورے آپ تک پہنچ رہے ہیں. ایک ہماری کالر تھی جنہوں نے کال کی تھی کہ ان کو شوگر کا مرض لاحق ہے, اور اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ ان کے سر میں جو ہے سوجن ہو جاتی ہے, شدید درد ہوتا ہے. تو اس حوالے سے آپ بتا دیں. بالکل, آپ نے ان سے عمر کا بھی پوچھا. 40 سال 48 سال یہی بات میں کر رہا ہوں. اور 72 جو ہے ان کا وزن ہے. یہی چیزیں جو ہے نا میں مینشن کر رہا ہوں کہ عورتوں میں 40 سال کے بعد ان کو صحت بچانا ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں نا, 40 سال کے بعد اکثر عورتوں میں گال بلیڈر بھی خراب ہو جاتا ہے, اس میں پتھریاں بن جاتی ہیں. زیادہ تر عورتیں ہماری جو ہے نا 40 سال کے بعد صحت کا خیال ہی نہیں رکھتی, حالانکہ یہ ینگ ایج ہے. 40 سال میں وہ مینوپوز میں چلی جاتی ہے, پھر ان کو وہ ہارٹ فلشز اور ہارمونل پرابلمز اور شوگر اور اس طرح کے مینوپوزل سینڈرومز, پری مینوپوزل سینڈرومز, تو بیچاریاں پھر جو ہے نا تڑپتی ہیں, پھر ان کو جو ہے نا ٹینشن ہو. اور ان کو تو شوگر ہے. شوگر میں یہ ہے کہ شوگر میں پھر اگر آپ شوگر کو کنٹرول نہیں کریں گے, پتہ ہے کیا ہوگا, آپ کو پھر پیتیز شروع ہو جاتی ہے, نیروپیتیز. تو میرے خیال میں اس کو اعصابی کمزوری, جس کو ہم نروستینیا کہتے ہیں, یا جو نیروپیتھی اس کو ہم کہتے ہیں, تو وہ شروع ہو چکی ہے. تو اس لیے ان کو چاہیے کہ یہ ایکسرسائز کرے, اپنی شوگر کو ڈیلی بیس پہ چیک کریں, اس کا ایک ریکارڈ بنائیں اور ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ شیئر کیا کریں, یا نزدیک کوئی ڈائبیٹالوجسٹ ہو یا انڈوکرینالوجسٹ ہو, اس سے جو ہے نا شیئر کریں, تاکہ اس کی صحت جو ہے نا وہ بلڈ پریشر چیک کیا کریں ریگولر. ٹھیک ہے نا, ہم لوگ تو سال میں بھی بلڈ پریشر نہیں چیک کرتے, تو کم از کم عمر میں تو ایک بار بلڈ پریشر ہر بندے کو چیک کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک سائلنٹ کلر ہے بلڈ پریشر. یہ آپ کو جو ہے نا کچھ عرصے تک کچھ نہیں کہتی, لیکن اچانک آپ کو جو ہے نا یہ پرابلم کر دیتی ہے. بہت سارے جوان لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو بلڈ پریشر نہ کنٹرول ہونے کی وجہ سے آج فالج کے مریض ہیں. تو فالج میں جب چلے جاتے ہیں تو وہ تو پھر نیورون ہے, نیورون آپ کا ایک دفعہ ڈیمیج ہو جائے
تو نیورون میں تو پھر نروس سسٹم میں تو آپ کی ریجنریشن ہوتی نہیں ہے. ہم تو وہی نروس سسٹم کے جو بچے کچے خلیے ہیں مسلز میں, اسی کو ہم جو ہے نا ایکسرسائز وغیرہ اور میڈیسن سے اس سے کام چلاتے ہیں. تو یہ ہے نا کہ ان کا جو نیوروپیتھی آپ بتا رہے ہیں, اس حوالے سے آپ ان کو کیا مشورہ دیں؟ تو میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ شوگر کو کنٹرول کریں. جو نیورونز ڈیمیج ہو گئے ہیں وہ تو ڈیمیج ہو گئے ہیں, اب ان کو شوگر کو کنٹرول کرنا چاہیے, اب ان کو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا چاہیے, وزن ان کا اگر زیادہ ہے 72 کلو وزن تو وہ کم کرنا چاہیے. تو عورتوں کو تو بہت زیادہ کیئر کرنی چاہیے, کیونکہ ان کے پاس بچے ہوتے ہیں, پورا ایک کنبہ چلا رہی ہے, ٹھیک ہے نا. بالکل بالکل. اور پھر ہمارے پٹھانوں میں تو جو اردو سپیکنگ ہے ان میں پھر بھی بچوں کی مقدار کم ہوتی ہے, 2 بچے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے پٹھانوں میں تو بعض گھرانوں میں آپ جائیں گے جنجال پورے ہوتے ہیں. ہر گھر میں 4 بھائی ہیں اور ہر بھائی کے 7-8 بچے ہیں. تو یہ مطلب عورت پہ ذمہ داری جو ہے گھر کی جنجال پورے ہوئے نا, اب وہ 8 بچوں کو کس طرح سنبھالے گی؟ تو اپنی یہ صحت کا عورت کی جو رسپانسبلٹی ہے نا, ہمارے پٹھانوں میں تو بہت زیادہ ہے, وہاں تو بچوں کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. تو یہاں پہ تو اردو سپیکنگ میں بچوں کی مقدار کم ہوتی ہیں, 2 ہوتے ہیں, ہارڈلی 3 ہوتے ہیں. تو وہ ان کو چاہیے کہ ساتھ میں اپنی صحت کا اور اپنے ماحول کا دیکھیں نا. ایک بندہ ہے جی ہٹا کٹا ہے اور بہت ہیلدی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے چہرے سے جو ہے نا خون بہ رہا ہے, وہ ہٹا کٹ ہے. خون بہنے کا مطلب ہے کہ پینک ریڈ ہے, ہیلدی ہے, لیکن اس کی دماغی صحت نہیں ہے, وہ ذہنی طور پر نروستینیا کا مریض ہے, وہ اعصابی کمزوری ہے اس کو, تو اس کی صحت کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا. وہ تو مینٹلی سک ہے, مینٹلی بیمار ہے. دماغی طور پہ ہٹا کٹا ہونے کا یا چہرے کا ریڈ پینک ہونے کا اس میں وہ تو کوئی میٹر نہیں کرتا. اس کا دماغی صحت بھی بڑی ضروری ہے. کہتے ہیں جو آپ کے فزیکل صحت کے ساتھ ساتھ آپ کا نفسیاتی اور آپ کا دماغی صحت جو ہے نا وہ بھی ہو, تو یہ میچ کر کے اور آپ کا روحانی صحت بھی ہو, تب ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ نارمل صحت ہے. بالکل جی. ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے میں نے ایک پوائنٹ جو نکالا ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی جسمانی صحت پہ بہت زیادہ غور کر رہے ہوتے ہیں. تھوڑی سا ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے, اب جیسے حالات جو چل رہے ہیں کرونا کے حوالے سے بات کروں گی, کہ لوگوں نے زیادہ اس کو ذہنوں پہ سوار کر لیا ہے اور انہوں نے اپنی دماغی صحت جو ہے وہ خراب کر کے چھوڑ دی ہے. پینک نہیں ہونا چاہیے. بالکل, جو میں نے میڈیسن بتا دیے, بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کو فیور شروع ہو جاتی ہے, جسم میں درد, یہ ایسے میڈیسن ہے, اگر سیزنل نزلہ زکام ہے وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گا, اگر کوئی آپ کو کرونا کا تھوڑا بہت ہے وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ ایسے میں نے سمپٹومیٹک نسخہ بتا دیا ہے کہ یہ آپ کی لیور کو, اسپلین کو کلوروکوین گولیوں کی طرح, دردوں کی گولیوں کی طرح آپ کے لیور, اسپلین اور معدے اور گردوں کو خراب نہیں کرے گا, اور یہ آپ کے جو ہے نا امیون سسٹم کو بوسٹ کرے گا, آپ کے اینٹی باڈیز بنائے گا, چاہے جو بھی بیماری ہو, وٹ ایور بی دا ڈیزیز, انشاءاللہ یہ اس کو جو ہے نا اس کو کافی ہے. تو یہ دوائیاں گھر میں رکھیں جب تک جو ہے نا سوری کوئی کنونشنل میڈیکل سائنس کی طرف سے کوئی اس کا اسپیسیفک علاج نہیں آ جاتا, تو آپ لوگ یہ میڈیسن کھائیں. میں چاہوں گی ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیں تاکہ جو لوگ ایوپیٹوریم پرپولیٹم, ایپیٹوریم پرف 30 طاقت میں رکھیں گھر میں, اور ایک دوسری دوا جو ہے بیپٹیشیا کیو میں ہے, اور تیسری دوا ہے جلسیمیم 30 میں, ٹھیک ہے جی. یہ 3 دوائیاں ہوئی. ایک کیلنڈولا کیو میں, وہ آپ غرارے کریں صبح شام 10 قطرے پانی, گرم پانی میں ڈال کر, اور 5ویں دوا جو ہے وہ ہے ٹیوبرکولینم 1M, وہ ہفتے میں سب گھر میں ہفتے میں ایک بار ویکلی یہ دوا لینی ہے, 5 قطرے سب گھر والوں کو کھلائے. تو انشاءاللہ جو ہے نا اس سے یہ ہے نا کہ اگر کسی کو نمونیا, اگر کسی کو کرونا ہو بھی جائے, لیکن اگر وہ ٹیوبرکولینم دوا ہے ہومیوپیتھی کی 1M طاقت میں وہ لے گا ویکلی, تو اگر کرونا ہو بھی جائے تو ان 3 دوائیوں سے ٹھیک ہو جائے گا, وقت پر اچھا 5-6 دن میں ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ٹیوبرکولینم دوا جو ہے اس سے یہ ہوگا کہ وہ پیشنٹ جن کو کرونا ہے وہ نمونیا میں نہیں جائے گا, ٹھیک ہے نا جی, وہ نمونیا میں نہیں جائے گا. اس لیے جو ہے نا
وہ اس میں وینٹیلیٹر میں نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ بہت اچھی میڈیسن بالکل ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ جو دواؤں کا بتایا ہے اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے. بالکل ہومیوپیتھک میں کیونکہ یہ ہیومن ٹیسٹڈ ہے. جو ہیومن ٹیسٹڈ دوا ہے اس کا تو سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. آپ اگر آج بلڈ پریشر کی بھی ایک دوا بناتے ہیں نا جی تو وہ 10 سال کلینکل ٹریل سے گزرے گی. کلینکل ٹریل سے گزر کے پھر ہم کہہ سکیں گے کہ جی یہ دوا جو ہے نا بلڈ پریشر کی دوا. بالکل. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے تفصیلاً آج کرونا کے حوالے سے بھی بات چیت کی, اور مین مقصد یہی تھا کہ جیسا کہ موسم بھی چینج ہوتا ہے اور آج کل جو ہے پنکھے جو ہیں چلنا شروع ہو گئے, اے سی چلنا شروع ہو گئے, ہم گرمی سے دھوپ سے آتے ہیں اور ہم فریج کا پانی پینا پسند کرتے ہیں, تو ان چیزوں سے بھی ہمیں یہ نزلہ, زکام, بخار یا پھر ہمیں اس طرح کی شکایات ہو سکتی ہیں. تو برائے مہربانی اگر ایسا کچھ ہوتا ہے, ہر نزلہ زکام آپ کی ہر نزلہ زکام یا جسم کی دردیں اور ہر فیور وہ کرونا نہیں ہے. بالکل. لیکن یہ ہم نے ایسا فارمولا بتا دیا ہے کہ یہ آپ کے ہر الرجی کو اور فیور کو, چاہے آپ کو ٹھنڈے گرم سے ہوا ہے, چاہے کرونا سے ہوا ہے, چاہے کرونا لائک سمٹمز ہیں, چاہے فلو لائک سمٹمز ہیں, آپ یہ دوا استعمال کریں, اینٹی باڈیز پیدا ہوگی. بالکل جی بالکل, آپ نے یہ دوائیں ضرور استعمال کرنی ہے. بہت شکریہ, آپ لوگ ساتھ رہے اور کال بھی آپ لوگ کرتے رہے, اور اگر مزید کال کرنے سے آپ رہ گئے یا پھر آپ کا رابطہ نہیں ہو سکا تو آپ ڈاکٹر صاحب سے ان کے واٹس ایپ نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. تو اجازت چاہیں گے, انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو زندگی پروگرام میں آپ سے ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.